جناح نے وہ گلاس آدھا اسے دیا، وہ کٹا کٹ چڑھا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس صحافی سے پوچھا، ہندو صحافی سے، تو بتا کہ اگر میں کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی بستی میں، کسی ملک میں رہنا چاہوں، تعلق ہمارا باہمی ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، لین دین ہو، کھانا پینا ہو، تو میرا گزارا ایک مسلمان سے ہوگا یا ہندو سے ہوگا؟ وہ ہندو صحافی کہنے لگا کہ آپ کا گزارا ایک مسلمان سے ہو سکتا ہے۔ تو کہا اسی لیے میں ملک پاکستان بنا رہا ہوں تاکہ تمام اسلامی مسلمان افراد وہاں پر رہیں اور اعلان قرآن و سنت کی پیروی کر سکیں۔ بعض ہمارے اسکول اور کالجز کے اندر یہ تقریریں ہوتی ہیں کہ ہم کیا آزاد ہیں، فوج کے اعتبار سے تقریر ہو جاتی ہے کہ ہم آزاد ہیں، سیاسی اعتبار سے تقریر ہو جاتی کیا ہم آزاد ہیں، کرپشن کے اعتبار سے تقریر ہو جاتی کیا ہم آزاد ہیں، اور پھر اس آزادی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہوں گے، میں صرف چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں آزادی کے اوپر۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں، خدا کی قسم فلسطین کے مسلمانوں کو جا کر دیکھو، فلسطین کے مظلوم محکوم مسلمانوں کو جا کر دیکھ لو۔ آپ گجرات کے اندر، ہندوستان کے اندر مظلوم اور محکوم مسلمانوں کو جا کر دیکھ لو۔ آپ میانمار کے اندر مظلوم محکوم مسلمانوں کو جا کر دیکھ لو۔ ارے فلسطین کے اندر جا کے دیکھ لو۔ خدا کی عزت کی قسم پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کی شکل میں ہمیں جو آزادی عطا فرمائی ہے، یہ رب کی بڑی بڑی نعمتوں سے بہت بڑی ایک نعمت ہے، بہت بڑا رب کا فضل ہے۔ ہم اذان علی اعلان دیتے ہیں، تبلیغ علی اعلان کرتے ہیں، قرآن و سنت کے نفاذ کی بات علی اعلان کرتے ہیں۔ ذرا ان ملکوں میں جا کر کے دیکھو نا، پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان آزاد ہیں یا آزاد نہیں ہیں۔ یہ ملک پاکستان وہ ملک پاکستان ہے جس کی تعمیر کے اندر، آبادکاری کے اندر، یوں سمجھ لیں کہ شجرکاری کے اندر، یوں سمجھ لیں کہ شجر کاری کے اندر 10 لاکھ شہداء نے خون بہایا۔ 10 لاکھ شہداء کا آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے باپ دادا سے جا کر پوچھیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں۔ تاریخ گواہ ہے، امرتسر سے جو رستہ پاکستان کو آتا ہے، کردارپور سے جو رستہ پاکستان کو آتا ہے، ہوشیارپور سے جو رستہ پاکستان کو آتا ہے، تاریخ کہتی ہے رستے میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاش ڈالنے کی حاجت پڑتی ہو۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کی لاشوں کو انہوں نے مسح کیا، ہمارے جوانوں کی لاشوں کو انہوں نے مسح کیا۔ جب پاکستان تعمیر ہوا نا، بنا، تو ایک فوجی سپاہی تاریخ پاکستان میں آتا ہے کہ وہ وزٹ کرتا کرتا، سرحد کا دورہ کرتا کرتا، چونکہ اس وقت ریڈ لائن نہیں لگی تھی، کوئی باؤنڈری وال نہیں تھا، تو وہ انڈین سرحد میں داخل ہو گیا۔ وہاں کے سکھوں نے اسے رات کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے گھر جا کے باندھ دیا کہ صبح ہم ملٹری جو ہندوستان کی ہے، فوج ہندوستان کی ہے، اس کے حوالے کر دیں گے۔ اب جب رات کا آخری پہر ہوا، ایک بڑھیا عورت اس نوجوان سپاہی کے پاس آئی، آ کر بڑی نفرت انگیز نگاہ سے اس کو گھورنے لگ پڑی اور کہا کہ بدبخت، کیا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم وہاں سے مال لا کے یہاں سیل کرو؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ اسمگلر ہے، پکڑنے والوں نے کہا تھا کوئی چور پکڑا ہے پاکستانی، اسمگلر پکڑا ہے پاکستانی۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ اے بدبخت، کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنا کر دیا تھا تاکہ تم وہاں سے چوری مال کر کے یہاں لا کے فروخت کرو؟ اس سپاہی نے کہا اے بڑھیا، پہلی بات تو یہ ہے پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ تم نے جو ظلم و ستم ہمارے مسلمان جوانوں پر، بہنوں بیٹیوں پر کیے تھے، ہماری تاریخ اس کی شاہد ہے۔ اور اوپر سے تم یہ کہتی ہو کہ میں سمگلر ہوں، میں سمگلر نہیں ہوں، میں پاکستانی فوجی ہوں۔ بارڈر کا پتہ نہ چلا، تمہاری سرحد میں داخل ہو گیا، تمہارے گاؤں والوں نے پکڑ کر مجھے یہاں باندھ دیا۔ بڑھیا کہنے لگی کہ تمہاری پہلی یہ بات کہ تم نے پاکستان کب بنایا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی اے جوان، خدا کی قسم میں ان بد نصیب عورتوں میں ہوں، ان مسلمان عورتوں میرا شمار ہوتا ہے جو آزادی پاکستان کے لیے ہندوستان سے قافلے کی شکل میں چلے، لیکن سکھوں کی بھیڑ چڑھ گئے۔ سکھوں نے جوانوں کو ہمارے قتل کر دیا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا، ہماری عورتوں کو پکڑ کر اپنے گھروں میں لے گئے، نکاح کیے۔ آج میرے سکھ بچے جوان ہو گئے ہیں، لیکن خدا کی قسم آج بھی میں مسلمان ہوں۔ رات کے آخری پہر جا کر چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی ہوں،
نظریہ توحید پر آج بھی میں قائم ہوں۔ اے پاکستانی فوجی، جا کر پاکستان جو واپس جاؤ، میرا ایک پیغام پاکستانیوں کو دے دینا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان وہ مقدس ملک ہے۔ میرے بچے جب بیمار ہوتے ہیں، میں 10 مرتبہ پاکستان کا ورد کرتی ہوں، اپنے بیمار بچوں پہ دم کرتی ہوں، اللہ اس نام سے میرے بچوں کو شفا دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ملک پاکستان ہے، یہ ہماری خواتین نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی، یہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ قربانیاں دی تھی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب ہندوستان سے قافلہ پاکستان آ رہا تھا نا، تو سکھوں نے جب پیچھا کیا تو یہ مسلمان مرد و خواتین کماد کے اندر گھس کے چھپ گئے اور اپنی سانسوں تک کو اس قدر آہستہ کر لیا تاکہ ہماری آواز باہر نہ جائے، سکھوں کو پتہ نہ چلے۔ کہتے ہیں کہ اس کماد کی ایک اپنی ہیٹ ہوتی ہے، اپنی گرمی ہوتی ہے فصل کی، جون جولائی کا مہینہ ہو، اپنی گرمی ہو، اوپر سے فصل کی گرمی ہو، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک عورت کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے جب بلبلانا شروع کیا تو لوگوں نے جب اسے بچے کے بلبلانے کو سنا تو اس عورت کو، اس بچے کی ماں کو گھورنے لگ پڑے کہ اس کی آواز باہر جائے گی، سکھ سن لیں گے، آ کے ہمیں قتل کر دیں گے۔ خدا کی قسم روایت میں آتا ہے اس ماں نے اپنے لال کا گلا دبا کر بچے کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ یوں پاکستان تعمیر ہوا ہے، یوں پاکستان بنا ہے۔ دریائے ستلج کے اندر اگر کسی ہندوستان سے آنے والے پاکستانی نے جان بچانے کے لیے چھلانگ لگائی تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے سوائے لاشوں کے دریائے ستلج کے اندر کچھ بھی نہ دیکھا، کچھ بھی نہ لاشوں کے سوا دیکھا۔ میرے بھائیوں، یہ پاکستان ہے، اس پاکستان کی تعمیر ترقی کے اندر ہر ایک کو حصہ لینا ضروری ہے، خواہ وہ انفرادی طور پر حصہ لے، خواہ وہ اجتماعی طور پر حصہ لے، خواہ وہ تنہا حصہ لے، خواہ وہ سب کے ساتھ مل کر حصہ لے، لیکن اپنے ملک کا نام روشن کرے۔ آج ہم باہر کے ممالک میں چلے جائیں، جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں وہ بخوبی اس سے واقف ہیں، باہر ہمارے کیا معاملات ہیں۔